غصے کو نکالنا زیادہ بہتر ہے یا غصے کو اندر رکھنا بہتر ہے؟ ان دونوں سچویشن کا اگر جائزہ لیا جائے تو دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ غصے کو اندر رکھیں گے تو اندر رکھ کے آپ کے اندر انتقام کی آگ بھڑکے گی. آپ خود تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جائیں انزائٹی سے ہوتے ہوتے، اور اگر آپ باہر نکال دیں گے تو وہ پھر بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کا لحاظ نہیں کیا. تو اگر تو آپ غصے کو اندر رکھتے ہو وہ انتقام بنتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ غصے کو ایکسپریس کر دیتے ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ایسی سچویشن میں کیا جائے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی کہ کچھ لوگوں کی خوبیاں بتائی جا رہی جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اس میں تو غمی اور خوشی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرنے والے ہیں، اس کے بعد جب غصہ اس کو کنٹرول کرنے والے. تیسری چیز والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. معاف کرنا ایک تیسری حالت ہے. اس میں کیا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کے ذہن میں وہ ساری سٹوری ہے کہ آپ کی حق تلفی کیسے کی گئی، آپ پہ ظلم کیسے ہوا، اس میں آپ اس کو معاف کر دیتے ہو. عفو ہے مٹانے کو، ریز کر دینے کو، یعنی کہ جس چیز کو آپ نے پینسل سے لکھ کر ریز کر دیا تو ریز کیا تو کیا اب آپ اس چیز کو دوبارہ پڑھ پائیں گے، دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ وہ چیز ختم ہو چکی. تو اسی لیے غصہ نکالنے یا اندر رکھنے سے بہتر ہے اس چیز کو معاف کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. اب مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ مٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک وقت میں آپ نے اس چیز کو کہہ دیا زبان جیسے ہم معاف کرتے ہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر جب اسی انسان سے دکھ ملا تو ظاہر سی بات ہے یاد آتی ہے اور پچھلی ساری پرانی باتیں، لیکن اس میں یہی سمجھایا جائے کہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کو معاف کر دیا. تو اس چیز کو چھوڑ کے، کیونکہ اس چیز کا بھی متبادل لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہم آج اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لوٹانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب تک انسان کی ذہنیت میں متبادل نہیں ہوتا تب تک انسان اس چیز پر عمل نہیں کر سکتا. بیسیکلی انسان حریص ہے اپنے مفاد کا.